بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاطف رفیق چودھری۔ تو آج جناب جو گفتگو ہماری ہے، جو وی لاگ ہے، تو اس کے ٹاپکس جو ہے وہی یعنی کرنٹ ٹاپکس ہیں۔ واٹ از گوئنگ آن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اینڈ اسپیشلی ان پالیٹکس، اینڈ پالیٹکس ملٹری بیکڈ پالیٹکس جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو چیز جو ہے، کانفرنس جو ہو رہی ہے، جو بہت ساری جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ مل کر جو کانفرنس انہوں نے کی ہے، جہاں پہ عمران ریاض خان صاحب کا بھی ایڈریس تھا۔ پہلے تو میں اس کو سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف ایک جو ہے وہ ڈرامہ بازی ہے، لیکن اگر آپ تقریریں سنیں تو جب آپ تقریریں سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو کہ مختلف جماعتوں کے جو سربراہ خان تھے انہوں نے جو تقریریں کی ہیں، محمود اچکزئی نے خاص کر جو تقریر کی ہے وہ سننے والی ہے۔ اور اس لیے کہ یہاں پر یہ چیز میں نے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان تقاریر میں جب وہ میں نے سنی تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں وہ شعور ہے، انہوں نے خوف کے بت جو ہے وہ توڑ دیے ہیں۔ تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو واپس جانا ہوگا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن پھر مجھے یہاں پہ ایک اعتراض ہے جو کہ بہت سارے ہمارے دوست احباب، مفکر، نیوز کاسٹر، اینکر پرسن جو کہتے ہیں کہ ان کو واپس جانا ہوگا، انہیں پاکستان میں سٹیبلٹی لانی ہوگی۔ تو لیکن یہ کیوں لائیں گے جناب؟ ان کو آپ اگر تھوڑا سا اپنا یہ سٹائل جو ہے چینج کریں، جو خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ ان کو بیرکوں میں واپس بھیجنا ہوگا، ان سے تمام طاقت چھیننا ہوگی، ان کو یعنی ان کا انجام جو ہے وہ ان کو دکھانا ہوگا، انہیں ہر طرح سے وہ کیا کہتے ہیں نا، یعنی کہ ان کو سرنڈر کرنا نہیں ہوگا، ان کو کرنا پڑے گا، ان کو اس حد تک مجبور کریں گے کہ ان کو ان کی اوقات تک لے کے جائیں گے۔ اگر آپ یہ بیانیہ نہیں بنائیں گے اور یہ نہیں کریں گے تو سر سید احمد خان کی ایک بات آپ نے شاید پڑھا ہوگا، اپنی مدد آپ، ایک مضمون ہوتا تھا ان کا بہت اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے بیرونی یعنی باہر سے کوئی مدد لیں گے تو وہ وقتی طور پر تو وہ برائی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد وہ اس سے زیادہ بڑے انداز میں جو ہے اجاگر ہوگی۔ تو یہی چیز ہے، اگر آپ ان کو ان پہ چھوڑ دیں، اور جو ان کے ساتھ جو کر دی ہے اس دفعہ سوشل میڈیا پہ عوام نے جو ان کا جینا حرام کر دیا ہے، اور جس طرح لوگ ڈٹ گئے ہیں، تو اگر آپ ان پہ چھوڑ کے ان کو کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ دیں، یہ صحیح ہو جائے گی، لیکن پھر کسی خبیث جرنیل کے ذہن میں خناس بھرے گا اور دوبارہ آپ کے آئین کو اٹھا کے وہ ضیاء الحق کی طرح کہے گا یہ کیا ہے، یہ تو صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں نا، ان کی کیا اوقات ہے۔ اس لیے ان کو باقاعدہ وہاں تک لے کے جانا ہوگا، اور اسپیشلی جی ایچ کیو سے ان تمام لوگوں کی جو اصل غدار تھے ان کی تصاویر ریموو کرنا ہوں گی، ان کو علامتی طور پر سزائیں دینا ہوں گی جو مر چکے ہیں، اور جو اب تو یہاں تک ہے، حالانکہ میرے لیے تو راشد منہاس، میجر عزیز بٹی، جو جتنے نشان حیدر جن کو دیا گیا وہ تمام لوگ مجاہدین اور ہمارے ہیرو ہیں، لیکن عوام یہ چیز نہیں اب مان رہی، یعنی پاکستان کا عوام سے مراد ہم بھی عوام ہیں، لیکن جو بہت زیادہ پڑھا لکھا بچہ یا شخص نہیں ہے نا، وہ بھی یہ سوال کر رہے کہ یہ ہمیں کہانیاں سنائی گئی ہیں۔ تو اس لیے ان کی باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ آپ عوامی رائے کا احترام کیے بغیر اپنی پالیسیوں کو آگے لے کے بڑھتے رہیں، اور جس کا آج جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی بلوچی، سندھی، پنجابی، کوئی بھی پاکستانی، اگر وہ آپ کے اپنے ملک کے حتیٰ کہ قائد اعظم کے بھی خلاف بولتا ہے، تو ریاست کے جتنے ستون ہیں، ریاست کو جو سنبھالنے والے، جو اس پہ رول کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو جواب دینا ہے، یہ نہیں کہ اس کی زبان کاٹ دینی ہے۔ یعنی آپ کا کوئی بھی نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ان کو، یہ کیوں ہوا یہ ہمارے ملک میں، وہ اس لیے ہوا کہ تمام کے تمام یہ مجرم ہیں، ان کو جب تک ان کی اولادوں کو ان تمام یعنی مراد سے، جو ان سے مراد واپس نہیں لے لی جاتی، جیسے آپ نے اعجاز الحق اور یہ وہ لوگ جتنے ہیں ان کو جناب موجیں لگوائی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے الٹا جو ہے وہ ہیرو سمجھتے ہیں اپنے والدین کو، قوم آدھی جو ہے ان کو ہیرو سمجھتی ہے۔ تو اس لیے ان کا ایک ایک کا احتساب، مرے ہوں کا بھی احتساب کرنا پڑے گا، پھر یہ لوگ صحیح ہوں گے۔ اور اب یہ ہوا کیسے، یعنی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ نہیں، شاید فلاں جو ضیاء صاحب تو مرد مجاہد تھے،
مشرف صاحب تو جو انڈین ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے انڈینز کو للکارتے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ کیانی صاحب تو یہ فرماتے تھے، رحیل شریف صاحب نے تو ضرب وہ اعظم یا جو بھی تھی، یعنی وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ چلائی تھی تحریک، وہ کیا آپریشن تھا، فوجی آپریشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو لوگ ایسی بات، ہاں حمید گل صاحب تو بڑے جو ہے وہ اسلامک قسم کے تھے، وہ تو امریکہ کو للکارتے تھے۔ تو نہیں جناب، یہ سارے کالی بھیڑیں تھیں، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی ان میں کالی بھیڑیں ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ صرف مذہب کا سہارا لے کر آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ضیاء صاحب جیسے اپنے آپ کو تہجد گزار کرنا، بہت ساری باتیں کرنا، لیکن کون سا یہ دین لے کے آئے؟ یعنی اسلام میں تو ہے کہ ایک شخص کو اگر قتل کر دیا تو پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اس نے کتنے لوگوں کو مروایا۔ حالانکہ بھٹو کو سزا دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اس نے وہی کردار ادا کیا تھا جو آج مریم نواز اور شہباز شریف کردار ادا کر رہے ہیں، کہ اس نے ملک کو دو ٹکڑے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ توڑا تھا۔ حالانکہ اس وقت بے شک اس کی سیٹیں، اسے معلوم تھا میری کم سیٹیں، کیوں حکومت میں آیا، کیوں حکومت سنبھالی، اور جب اس کو تھوڑا سا دماغ جو ہے وہ کام کرنے لگا تو انہوں نے اڑا دیا اس کو۔ تو لیکن اس کا قتل جناب آپ ماورائے عدالت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کتنے لوگوں کو مارا، آپ نے کراچی میں کتنے لوگوں کو مارا، ضیاء صاحب نے کتنے، وہ مسلمان تھے، ڈرامے ان کے، وہ مرد مومن مرد حق۔ اس کے بعد جناب آپ آ جائیں مشرف صاحب کو، یعنی سوائے شراب کے ان کو کوئی کام نہیں تھا، اور یہ جناب انڈین چینل کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، قوم کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ کبھی جناب یہ ون کریکولم جو ہے بنا رہے ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کروا رہے، وہ تو عمران خان صاحب نے کروایا، اور وہ جو دین کا پروپیگنڈا جو ضیاء صاحب نے کیا تو وہ بھی عمران خان صاحب نے رضیلۃ النبی پہ کمیٹیاں بنائی، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، فلاحی ریاست تو اس شخص نے بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں جی یہ ایوب خان، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے جناب کبھی کسی کو غدار ڈکلیئر، کبھی کسی کو۔ یحییٰ خان جو اس نے جناب کیا کیا ہے؟ اس نے ملک دو ٹکڑے کر دیا، وہ جنرل رانی کے پیچھے لگ کے، اور یہاں پہ عوام جو اپنا ضیاء صاحب ہیں انہوں نے بھٹو کو پھانسی لگا دی ہے، لیکن جب وہ فوت ہوا ہے الو کا پٹھا تو اس کو جناب وہ باقاعدہ ایک پروٹوکول اور پورا جناب وہ توپوں کی سلامی دی گئی ہے، ذنی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا ہے۔ تو یہ اصل میں بہت ہی کرپٹ مکروہ کردار ہے ہماری تاریخ کے۔ جب تک ان کے نام کتابوں سے نہیں نکالے جائیں گے، جب تک موجودہ جو لوگ ہیں ان کا کڑا احتساب نہیں کیا جائے گا، ان کی پاکستان سے یا انہیں بینش کر دیں یا انہیں یہاں پہ لٹکا دیں، اور یہ جو مر گئے ہیں بار بار کہہ رہا ہوں علامتی سزائیں دینا ہوں گی، آپ کو اپنا پورا پاکستان اسٹڈی تو ختم کرنا پڑے گا نا، نئے سرے سے جو ہے ریوائز کر کے کوئی سبجیکٹ پاکستان اسٹڈیز کا لگایا جائے گا، جس میں یہ لکھا جائے گا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد کچھ عرصے کے لیے ہوا، سال بھی پورا نہیں، یعنی قائد کے مرنے کے بعد اور لیاقت علی خان کو شہید کیے جانے کے بعد اس کو مکمل طور پہ اس کا قبضہ ہو گیا سامراج کا اور یہ طاغوتی قوتوں کا، اور پھر انہوں نے فاطمہ جناح کو شہید کیا، انہوں نے بہت سارے تحریک آزادی کے جو مجاہدین تھے ان کو شہید کیا، انہوں نے پوری قوم کے ساتھ جو ہے وہ ایک جھوٹ بولا، ایسا پروپیگنڈا جو ہے انہوں نے پھیلایا کہ لوگ اس کو ان کو ہیرو سمجھنے لگ گئے، لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ جو 1965 میں جو جنگ کا ڈرامہ اس نے کیا تھا اپنا ایوب خان نے، اس کو لوگوں نے سچ سمجھ لیا، اور اس قدر عوام کے شعور کے ساتھ کھیلنے کی سزا یہ ہے کہ ان سے تمام اعزازات واپس لیے جائیں، ان کا باقاعدہ کورٹ مارشل کروایا جائے، جی ایچ کیو سے ان کی تصویریں ہٹائی جائیں، کتابوں سے ان کے نام نکلوائے جائیں، عدالت بنائی جائے جو یا آفریدی کی نہیں یہاں پہ جج ہوں، اور یہ لوگ تب جا کے یہ ملک صحیح ہوگا، تب جا کے حقیقی آزادی کا سفر، اور یہ لوگ اس لیے کھڑے ہیں، عمران خان اس لیے کھڑا ہے۔ تو یہ جو ان کا پوتا ہے نا وہ ایوب خان کا یہاں پہ بیٹھا، اس کا نام جو ایوب گوہر صاحب، یہ ڈرامے بند کریں گے، ایسے ہو جائے تو یہ ہو جائے تو فلاں ہو جائے، تو وہ جو ٹارزن صاحب ہیں آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب کے، میں نے جناب اتنا سفر طے کیا، اور پھر گالیاں دے رہے ہیں کبھی جو ہے سوشل میڈیا کو، کبھی عمران ریاض جیسے دلیر صحافی کو، اور پھر ڈرامے کر رہے ہیں، جو یہ ڈرامے نہیں چلیں گے، ان پہ کھڑا ہونا۔ اور اصل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی ساری جو یعنی بیوروکریسی ہے، جو آپ کے آفیسرز ہیں، یہ پاکستان کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ یہ تو آپ میں سے اور ہم میں سے ہی ہیں نا سارے۔ اس کا جواب جو ہے میں دیتا ہوں کہ کیوں یہ کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں جی؟ سوال تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا، بلکہ بڑا اہم سوال ہے
کہ جو ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ میں سے ہی ہیں، آپ کچھ کے سگے بھائی ہیں، کچھ کے چچا زاد ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کی طرح برے کام بھی نہیں کرتے، اور آف دا ریکارڈ جو ہے وہ ان کے خلاف بھی گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ لوگ یا ہماری پوری جو یہ بیوروکریسی ہے یا یہ ہے، یا ان میں کوئی بندہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کمشنر پنڈی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کو غائب کر دیا گیا، تو یہ چیز ہے۔ اگر آپ کا صحافی کھڑا ہوا ہے تو اس کو جناب جو ہے کیا کیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا، کسی کو اغوا کر دیا گیا۔ حسین شہید سہر وردی جیسا تحریک آزادی کا سپاہی کھڑا ہوا تو اس کو لبنان میں جا کے قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ بھٹو کا بیٹا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو مروا دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے یہاں پہ جو شخص کھڑا ہوتا ہے اس کو، یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن یہ بندوقوں والے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ ان کی باتیں کیوں مانتے؟ آپ کے دل میں شاید آتا ہوگا کہ اسی لیے ان کو، ان کا سسٹم ہے، ان کے اندر جو ہے آئین ہے، یہ لوگ اپنے آفیسرز کے خلاف نہیں جا سکتے، یا یہ ڈرتے ہیں اس چیز سے۔ ڈرتے تو ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان لوگوں نے، میں جن کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا، انہوں نے وہی انگریز والا سسٹم، یعنی سلیکشن کا بھی وہی سسٹم کہ لوگوں کو ننگے کرو، ننگے کر کے ان کا میڈیکل کرو ایک لائن، تاکہ ان کا ضمیر مردہ ہو۔ کون سی اسلامی ریاست کی فوج ہوتی ہے جناب جن کا میڈیکل جو ہے وہ ننگے کر کے اکٹھے کر کے کھڑے کر کے کیا جاتا ہے؟ ان لوگوں نے رشتے کرنے ہوتے ہیں یا انہوں نے جہاد لڑنا ہوتا ہے؟ پھر جی اتنے پیسے لگتے ہیں، ہمارا فوجی تیار ہوتا ہے یا ہمارا وہ سپاہی تیار ہوتا ہے، ہم اس لیے تیار کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ آپ میں سے آہستہ آہستہ ایک سسٹم آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ لوگ جو کھڑے ہوئے جنہوں نے قائد اعظم کے قتل کی، ان کی شہادت کی تحقیق کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت ان کا پیارا تباہ کر دیا گیا۔ جو شخص اٹھنے کی کوشش کی اس کو تباہ کیا گیا، اور پھر ایک ایسا سسٹم لایا گیا کہ وہاں سے تھا وہ میرا سگا بھائی ہے، ان کا ایسا ٹیسٹ لیا جائے کہ جو دیکھو چیک کرو کہ یہ بندہ کھڑا نہ ہو سکے، یعنی اس کے اندر یہ مینج ہو سکے، یہ مصلحت پسند ہونا چاہیے، اور آپ سمجھتے رہے نہیں، شاید جو ہے لڑنے کے لیے ایسے عہدوں کے لیے ایسے اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے جن کے نرز ان کے کنٹرول بالکل ہونے چاہیے، لیکن نرز ایک حد تک کنٹرول ہوتا ہے، آپ بے غیرت نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے وہ سلیکشن کی کہ جہاں پہ یعنی سیدھی سی بات کہ غیرت کم سے کم ہو، اس بندے کو جو ہے وہ دیا جائے، اور پھر اگر کوئی صاحب ذرا اتنا بڑا ملک ہے اس میں سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرو، ان کے اوپر کوئی مسئلے ڈال دو، کسی کی جی فلاں شے گم ہو گئی، اس نے وہ ڈیوٹی اچھی نہیں کی، اس لیے اس کی آگے ترقی نہیں ہونی، اور جب ایک خاص حد تک جا کے وہ لوگ جو بہت زیادہ تھے کہ جو کھڑے ہو سکتے تھے ان کو ترقی نہیں دی گئی، تو آہستہ آہستہ وہ ریٹائرمنٹ لے کے باہر آ گئے۔ پھر انہوں نے سی ایس ایس کا اور دوسرے جتنے ادارے تھے، آپ کا ریڈیو، آپ کا ٹی وی، آپ کی بیوروکریسی، اس کو مکمل تباہ کیا، اور صرف انہوں نے نہیں، انہوں کے آگے ٹاؤڈ جو تھے، جو چودھری برادران اور شریف برادرز، انہوں نے وہ لوگ جو ہے وہاں پہ لگائے جو آسانی سے مینج ہو سکے، جو سپیکر کے اوپر جا کے یہ اعلان کر سکے مسجد کے سپیکر کے اوپر کہ جناب اگر کسی نے پتنگ اڑائی تو میں صرف اس کو جوتے نہیں ماروں گا، میں اس کے باپ کو جوتے ماروں گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ جس مرضی جج کو اٹھا کے سینئر کی جگہ جونیئر کو لگا دیں۔ آپ جناب دنیا میں ڈرامہ رچائے رکھیں کہ ہم جی بڑے انصاف پسند ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، اور آپ ججز کو آپ چھوڑ دیں اس چیز کو، آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں جناب؟ جو کرنا ہے وہ کریں۔ آپ کا دل کرتا ہے جس مرضی جج کو اٹھا لیں، اس کو اٹھا کے کرنٹ لگائیں، اس کے رشتہ داروں کو اغوا کر لیں، تو یہ تو ایک جتھا ہے جو اکٹھا ہوئے ہوئے، انہوں نے پورا ایک جو ہے بدماشوں کا ٹولہ اکٹھا کیا ہو کہ جس کو پکڑو، جس کو اٹھاؤ، جو مرضی کرو، جج اپنی مرضی کا، وکیل اپنی مرضی کا، صحافی اپنی مرضی کا، اور جو اپنی مرضی کا نہیں ہے اس کو اٹھا کے ٹھوک دو، اس کو مار دو۔ تو یہ سسٹم جناب چلتا آیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ سسٹم کیا کہ ایسے لوگ، اور آپ کے معاشرے کی جو بیوروکریسی ہے، آپ کے معاشرے کے جو صحافی ہیں، آپ کے معاشرے کے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اگر وہ اچھے عہدے پر ہے، وہ چند لوگوں کو نکال کر، موسٹلی جو آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اندر سے خالی ہیں، جن کے اندر غیرت کا لیول کم ہے، اور جب غیرت کا لیول کم ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی کام ہوتے ہیں، اور بات وہاں ہوگی، آپ کو شاید تکلیف ہوگی، یعنی میں اس پہ کسی وقت پورا ویلاگ کروں گا آپ کو۔ جنرل حمید گل صاحب
یعنی ساری عمر نواز شریف کو پروموٹ کیا، ساری عمر ضیاء کی باقیات کو پروموٹ کیا، ساری عمر جو ہے اپنی مراعات لی، ساری عمر جو ہے فائدہ لیا، اور پھر ان کا بچہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا، اور وہاں پہ آگے ایک سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں، لوگوں کو جہاد کی جناب تعلیم دی جا رہی ہے، لوگوں کو یہ ایک طریقہ تھا کہ شاید ہمیں پاپولیرٹی مل جائے۔ ادروائز اگر آپ سچے بندے تھے تو اگر آپ کو نہیں بنایا گیا، اور وہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ اگر امریکہ کی مرضی نہیں ہوتی تو کسی کو جرنیل نہیں لگایا جاتا، تو ہمیں جرنل نہیں جی لگایا گیا امریکہ کے خلاف بولنے۔ جب یہاں پہ جو کام آپ نے کیے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ، جو آپ نے بیچارے پختونوں کو جو جگہ جگہ پہ مارا ہے، بلوچیوں کو مارا ہے، کیا آپ شامل نہیں تھے؟ آپ آئی ایس آئی کے رہے ہیں جناب، آپ اور بہت سارے عہدوں پہ رہے، پوری ایک تاریخ ہے، اور بعد میں آگے لوگوں کو بتانا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی اسلامی باتیں کرنی، اور جو نتیجہ اگر آپ کے پاس حلال کے پیسے لگے ہوں نا تو پھر بچے بھی جو ہے نا وہ حلالی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کا جو بیٹا ہے وہ بتا رہا ہے آپ فوت ہو گئے، تو لیکن میں تو اسی چیز کا قائل ہوں کہ یہ فوت ہو گئے، ان کو بھی علامتی سزائیں دی جائیں۔ اور یہ جو آپ ہے نا، آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، وہ صدیق جان کہہ رہا تھا اس قوم، بہت اچھی بات اس نے کی ہے، اس نے یہ جو اپنا نئے جنرل صاحب آئے انہوں نے آپ کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے، آگے آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے یہ پٹیاں ابھی بھی اتارنے کی ضرورت ہے۔ جہاں آپ کو ضیاء الحق مرد مومن لگتا ہے، جہاں آپ کو مشرف جو ہے وہ اینٹی انڈین لگتا ہے، جہاں آپ کو حمید گل جو ہے وہ مرد مجاہد ہے لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ بہت بڑا اسلامی جناب ایک جنرل تھا، اور اس نے اور وہاں پہ دو چار تصویریں ہیں جو ٹریننگ کرتے ہوئے، یہ اکثر لوگ ایسے پہاڑوں کے اوپر ٹریننگ کرتے، کیا آپ نے جب یہ اسمگلنگ کروانی ہوتی ہے، جب آپ نے دھندے گندے کرنے ہوتے تو آپ کو کیا ہر جگہ پہ جو ہے 5 اسٹار ہوٹل ملتے ہیں؟ بعض اوقات آپ نے پتھروں، اور جو خاص کر نچلے عہدوں پہ جب آپ ہوتے ہیں تو پھر تو یہ کہتے ہیں کہ مرتا ہے مر جائے، ان کو اس چیز سے کیا تعلق؟ ان کے صرف اپنے مفادات زندہ رہنا چاہیے۔ تو یہ اصل کہانی ہے، باقی انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔